بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آنکھوں پر بادام کے تیل کا مساج کیا جائے تو اس سے آنکھوں کے سیاہ حلقے غائب ہو جاتے ہیں اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ کچا لیموں کھانے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اس لیے شوہر کے دل میں اسے عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کے ناز نخرے اٹھائے گا۔ جس کو سانس پھولنے کی بیماری ہو وہ آڑو کھایا کرے، اسے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ گاجر کا گجریلا کھاؤ، اس سے معدہ صاف ستھرا رہے گا۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کریں۔ بدن کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو صبح اٹھ کر 12 منٹ تک پیدل چلیں۔ گھر کے صحن میں یا باہر چہل قدمی ضرور کریں اور لمبی لمبی سانس لیا کریں۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے غصے کو دبا کر رکھے۔ زیادہ غصہ کرنے والے کے چہرے پر جلدی بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ بچے کو شہد چٹاؤ، بچہ تندرست رہے گا۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہوتی ہے۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کے استعمال سے ہیضہ ہوتا ہے۔ جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہے ایسی عورتیں وفادار ہوتی ہیں۔ الٹا لیٹ کر سونا دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ نہار منہ کھیرے کا پانی چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں نہیں بڑھیں گی۔ دودھ میں پودینہ مکس کر کے پی لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے اسے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے چپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پانی پینے کے 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو یہ معدہ کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ مالٹے کھائیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر صبح کے وقت آپ کو اذان کی آواز سنائی نہ دے تو جان لو اللہ کریم ناراض ہیں۔ انسان کے زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جاتی ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھاؤ۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہیں تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لیا کریں۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کا چہرہ جوان رہتا ہے۔ دہی میں لیموں کے چند قطرے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کریں، کچھ دیر بعد دھو لیں، آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا نکال کر لگاؤ، اس سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے اور بہتر رہے گا، آپ چوری سے محفوظ رہیں گے۔ کسی کا مال چوری ہونے کا ڈر ہو تو یا جلیل و 10 مرتبہ پڑھ کر مال اسباب پر اپنی رقم وغیرہ پر دم کریں، انشاءاللہ چوری ہونے سے بچے رہیں گے۔
آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ ناظرین، جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھا لیا کرے، اسے وہ جوان نظر آئے گی۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ ناظرین، سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ 100 سال تک جوان ہو اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ ابلے ہوئے چاول کھایا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ الو کو دیکھتے رہو، 90 سال تک نظر تیز رہے گی۔ ان لوگوں کے گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ 70 سال والی عورت چہرے کے روز زیتون کے ساتھ مالش کرنے سے 7 دن بعد چہرہ 17 سال جیسا نظر آئے گا۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو 50 گھنٹے سے زیادہ اپنے اندر راز نہیں رکھ سکتی۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغ کی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ جو لوگ دماغ کے تیز ہوتے ہیں ان کی لکھائی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ناظرین، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ اور زیادہ ہوتی ہے؟ ناظرین، ہمیشہ خوراک ایسی کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ جو لوگ زیادہ پانی پیتے ہیں ان کے گردے ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ جو لوگ دل کی بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں وہ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لیں۔ نہار منہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ شہد کھانے سے انسان جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ اگر کھانا پکاتے وقت اس میں تھوڑی سی کلونجی کے دانے ڈال دیے جائیں تو گھر کا کوئی بھی فرد کسی موذی مرض کا شکار نہیں ہوگا۔ گاجر کا رس دودھ میں ملا کر پینے سے دماغ، پٹھوں اور بینائی کو قوت ملتی ہے اور جسم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوں وہ آدھے لیموں کا رس اور ایک شہد ایک گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 30 دن تک پیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے خالص دودھ کی ملائی چہرے پر لگانے سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کم والے لوگ کھجور اور دودھ کا ملک بنا کر پئیں، اس سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں 4 انڈے کھانے سے شوگر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ زیتون کے 2 دانے روزانہ نہار منہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد 3 دانے لونگ اچھی طرح چبا کر ساتھ نیم گرم دودھ پینے سے قبض کا مسئلہ دور ہوتا ہے۔ بچوں کو انفیکشن سے بچانے کے لیے ہرے پتوں والی سبزیاں اور پیلے پھل کھلائیں، اس سے بچوں کی بینائی بڑھ جاتی ہے۔ جن لوگوں کے بال گرتے ہیں وہ زیتون کا تیل گرم کر کے اس میں شہد اور دار چینی کا پاؤڈر شامل کریں اور اسے بالوں پر لگا کر 20 منٹ تک چھوڑ دیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2 دفعہ کرنے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، شوگر کے مریض کو کچا لہسن کھلانے سے جسم میں انسولین کی مقدار متوازن رہتی ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے بھی روکتی ہے۔ آلو بخارے کھانے سے پاؤں کی جلن دور ہوتی ہے۔ اس کا استعمال گرمی کے سر درد میں مفید ہوتا ہے۔
یہ زخموں کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کی سر میں خشکی ہوتی ہے وہ لیموں کے رس کو انگلی سے بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ یہ عمل چند دنوں تک جاری رکھیں۔ مسلسل ایسا کرنے سے کچھ ہی دنوں میں خشکی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، انناس کا شربت پتھری کو پیشاب کے ذریعے خارج کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے اور اس کا شربت گرمیوں میں پیاس بجھانے کے کام آتا ہے۔ سرسوں کے ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں رہتی۔ اس کا استعمال کینسر کے خطرے کو روکتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز کرتا ہے۔ اگر آپ منہ کی بدبو سے پریشان ہیں تو رات کو منہ صاف کر کے ادرک کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ کر چبائیں اور اس کا رس کچھ دیر کے لیے منہ میں رہنے دیں اور پانی پیے بغیر سو جائیں۔ صبح تک بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ طریقہ کھانے کے بعد کر لیا جائے تو بدبو آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ کھیرا، لیموں اور بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ پودینے کا قہوہ پینے سے بد ہضمی دور ہوتی ہے اور پیٹ کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ بالوں کو دھونے کے بعد کچے ناریل کا پانی لگانے سے گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ کیلے کا چھلکا دانتوں پر ملنے سے دانت صاف اور چمکدار ہوتے ہیں۔ عجوا کھجور کھانے سے دل کی دھڑکن اور دل کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اسٹرابیری کا روزانہ استعمال خون میں شامل خراب کولیسٹرول کی سطح کو 10% تک کم کرتا ہے۔ زیتون کا تیل، شہد اور لیموں کا رس ایک گلاس پانی میں حل کر کے 15 دن تک پینے سے گردے کی پتھری آہستہ آہستہ تحلیل ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عدد مولی کاٹ کر صحن میں کھلی جگہ رکھیں تاکہ اس پر اوس پڑ جائے۔ صبح نہار منہ کھانے سے یرقان میں کمی آتی ہے۔ جو بچے رات کو بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں تل کھلانے سے یہ عادت چھوٹ جاتی ہے اور ان کا جسم توانا ہو جاتا ہے۔ جب دانت میں درد ہو تو ادرک کے ٹکڑے پر نمک لگا کر درد والے دانت کے نیچے رکھنے سے دانت کا درد دور ہوتا ہے۔ کچی گاجروں کا رس دودھ کے ساتھ روزانہ پینے سے چہرے کی پیلاٹ دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے ان کو تازہ سیب کا جوس خوب استعمال کرنا چاہیے۔ کھوپرے کے تیل کا استعمال گرتے بالوں کو روکنے کے لیے نہایت مؤثر ہوتا ہے۔ روزانہ 11 بادام پیس کر دودھ کے ساتھ پینے سے دماغ قوی ہو جاتا ہے اور کام کرتے وقت تھکن کا احساس بالکل نہیں ہوتا۔ جب پیاز کی بو ہاتھوں سے نہ جاتی ہو تو ایک لیموں کو کاٹ کر ہاتھوں کے ساتھ رگڑ کر دھو لیں، پیاز کی بو چلی جائے گی۔ سونے سے پہلے ناریل کا پانی پینے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ اگر جسم پر پیاز کی رس سے مالش کی جائے تو کھجلی اور دانوں سے نجات ملتی ہے۔ چلگوزہ کھانے سے جگر، گردے اور مثانے کو قوت ملتی ہے۔ اس کے استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور یہ سردیوں میں جسم کو گرم رکھتی ہے۔ جن لوگوں کے گردے میں بار بار پتھری بنتی ہو اور ساتھ ساتھ درد کا مسئلہ بھی ہو وہ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ پسا ہوا زیرہ اور لیموں کا رس شامل کر کے دن میں 2 بار استعمال کر لیں۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہوں وہ کلونجی کے ساتھ دانے نہار منہ یا دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں، اس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر جسم کی کسی جگہ پر زخم ہو اور اس سے خون بہتا ہو تو اس پر برف رکھنے سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔